کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، اور اسی طرح خاندان بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی انصاری ہے. اسی طریقے پر الگ الگ علاقوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں. کوئی انڈین ہے، کوئی عربی ہے، اور کوئی امریکن ہے، امریکی ہے، اور کوئی فرانسیسی ہے. کہاں کہاں کے مختلف دنیا کے حصوں میں، خطوں میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لیکن اسلام نے بتایا تم کہیں کے بھی ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، تمہاری رنگتیں کچھ بھی ہو، تمہارے خاندان کچھ بھی ہو، لیکن دو باتیں نہ بھولو، نہ اپنے رب کو بھولو، نہ اپنے اب کو بھولو. بھائیوں، کتنا اچھا پیغام ہم لوگوں نے بھلا دیا. اس لیے بڑے اختلافات، چنانچہ بعض لوگ کالے اور گولے ہونے کی بنا پر لڑتے رہتے ہیں. دنیا میں، امریکہ میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کالوں کو گوروں نے مار دیا. ارے بھائی، کالا ہونا، گورا ہونا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انسان انسان نہ رہے؟ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اور ان دونوں کو خدا نے پیدا کیا. لیکن اختلاف اس کی بنیاد پر پیدا کر لیا لوگوں نے کہ یہ کالا ہے اور یہ گورا ہے، یہ لال ہے اور یہ پیلا ہے. بعض لوگ زبانوں کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں. وہ زبان بولتا ہے، میں یہ زبان بولتا ہوں، فلاں وہ زبان بولتا ہے. لسانی تعصب، رنگتوں کا تعصب، اور جو ہے مختلف علاقائی تعصب، میں وہاں کا، وہ وہاں کا، میں فلاں جگہ کا، میں فلاں ایریا کا، یہ تعصب. اسلام نے ان تمام قسم کے تعصبات کو ختم کیا اور مٹایا، اور کہا زبان تمہاری کچھ بھی ہو، تم بندے خدا ہی کے ہو. رنگتیں کچھ بھی ہو، لیکن تم خدا ہی کے بندے ہو. علاقہ تمہارا کچھ بھی ہو، تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. اس لیے تم اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھو اور خدا کے بندے سمجھ کر زندگی گزارو. بھائیو، یہ اتنا بہترین پیغام ہر آدمی کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. باقی کچھ اختلافات ہو، وہ رہنے دیجئے. کالا کالا رہے گا، گورا گولا رہے گا، پیلا پیلا رہے گا، لال لال رہے گا. کوئی انڈین رہے گا اور کوئی کسی اور جگہ کا رہے گا، کوئی عربی النسل ہوگا، کوئی کسی اور علاقے کا آدمی ہوگا. نسلیں الگ الگ، خاندان الگ الگ، مختلف قسم کے لوگ. اسی طریقے پر کچھ اور چیزوں میں بھی کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا یہ اختلاف میں نہیں مانتا، ان کا یہ اختلاف میں نہیں مانتا. اب یہ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ دلائل کی بنیاد پر ہم لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کنوینس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گلے سے گلے بھی مل سکتے ہیں. اپنی جگہ مسائل میں، نظریات میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلوک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ کی مثال ہے. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ان کا نام ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تاریخ کی بڑی عظیم الشان شخصیت ہے. حدیث میں، فقہ میں اور مختلف علوم اور فنون میں بہت عظیم الشان شخصیت مانی گئی. تفسیری علوم کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے. آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھیں تو حضرت قتادہ کا نام ہر صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا، بلکہ ایک ایک صفحے میں کئی کئی جگہ نظر آئے گا. یہ حضرت قتادہ کے نام سے جو شخصیت کا نام ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک فرقے سے تعلق رکھتے تھے. اس کا نام تھا قدریہ. قدریہ ایک فرقہ گزرا ہے، اہل سنت سے ہٹ کر ایک فرقہ مانا جاتا ہے، وہ اس کا نام قدریہ ہے.
اسی سے ان کا تعلق تھا امام قتادہ کا۔ اب دیکھو یہ ایک فرقے کے آدمی ہیں، لیکن اہل سنت کی تمام کتابوں میں ان کا نام موجود ہے، ان کے اقوال موجود ہیں۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور مؤرخ بھی ہیں، انہوں نے امام قتادہ کا تذکرہ کیا ہے بلند ترین الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ، ان کے مناقب، ان کے فضائل بیان کیے، اور آخر میں لکھا کہ بئی ہمہ علوم اور فنون اور مناقب اور کمالات وہ فرقے قدریہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی خدمات اور ان کی عظیم الشان قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ بس ہم ان کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں اور اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ تھا ہمارے بزرگوں کا ورثہ اور طریقہ کہ اختلافات کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ان کے اچھے اقوال کو لیتے تھے، ان کی چیزوں کو لیتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے، اپنی کتابوں میں ان کے اقوال کو نقل کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ آج بھی سب جگہ پر یہ صحیح موجود ہے۔ میں نے ایک مثال دی، ورنہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔